حمد لائق حمد کے لیے، درود لائق درود کے لیے، اور بلند تر صلوات۔ مالک زمانہ کے ظہور کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں اور بات شروع کر دی جائے۔ میں نے وہ بھی نظر آنا تھوڑا جا تھلے کا دو، بس ٹھیک ہے۔ میں خطبہ نہیں پڑھیا تو ٹائم بچایا ہو اتھے آیا ہو بس ہاں ادھر ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھ لیں اور بات شروع کر دیجیے۔ میں نے خطبہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں، وقت میرا جو دیا گیا ہے وہ میرے پاس ہے۔ میں نے خود ظلم نہیں کرنا کسی پہ، میں نے خود بھی پہنچنا ہے دین ہے، میرا عشرہ جاری ہے۔ میں اپنے وقت کا بھی آدھا وقت پڑھنے لگا ہوں، لیکن یہ تھکاوٹیں چہروں سے اتری ہونی چاہیے۔ بات شروع کرنے لگا ہوں۔ جی صحیح نہیں، آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ جو چند لمحوں میں کہوں گا انشاءاللہ پھر اسے عشروں میں بانٹ لیجئے گا۔ مسجد نبوی ہے، 600 سال کا سلمان بیٹھا ہے، 4 سال کا حسین بیٹھا ہے۔ سلمان کہتے ہیں حسین مولا آپ کو الف بے نہ پڑھاؤں؟ نہیں، بے نیازی نہیں، میں چند لمحے بات کرنی ہے لیکن بے نیازی سے نہیں سننا۔ کہتے ہیں حسین مولا پڑھ الف، فسقط الحسین، چپ، کہو الف، چپ، حسین کہو الف۔ میں سلمان ہوں، بزرگ ہوں آپ کا، فرماتے ہیں لا تتعلم من یتعلم لا من ذات ربنا۔ فرمایا چچا اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ سلامت رہو، اسے آپ ڈیوائیڈ کرتے رہیے گا۔ سلامت رہیں، صحیح سلامت رہیں۔ اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے بنا کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ یوں سر اٹھایا سلمان نے، حسین حل تعرف الابجد، 4 سال عمر ہے، اتنے پڑھ لکھ گئے ہو؟ کالا واللہ عرفنا ما قبل تخلیق الحروف۔ فرمایا چچا میں تب سے عالم ہوں جب حرف خلق ہی نہیں ہوئے تھے۔ سلامت رہو، سلامت رہی، صحیح سلامت رہے۔ کیسے حسین؟ کالا واللہ ان اللہ خلق العلم بتحریک شفتنا۔ فرمایا چچا اللہ نے علم ہمارے ہونٹوں کی حرکت سے بنایا ہے۔ سلامت رہے، صحیح۔ بسم اللہ سے، بسم اللہ سے، یا علی۔ اب پتہ لگ گیا کہ میں ظلم نہیں کرنے لگا۔ سرکار نے فرمایا کہ ہم پہ بھی ظلم نہ کیجیے گا، اور میں نے یہی وعدہ کیا کہ تھوڑے وقت میں عشرہ دے کے جا رہا ہوں، اسے پھر سوچتے رہیے گا۔ حسین آپ کو پتہ نا حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں جناب سلمان، یہ شیعہ سنی کتابوں میں ہے، دونوں کے حوالے لکھ لیں۔ ہمارے ہاں تو لاتعداد کتابوں میں، برادران اہل سنت کی کتاب بڑی مشہور ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، یہ نہ ملے، بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے الاصابہ فی تمیز صحابہ، اس میں مل جائے گا کہ ان سلمان ابن بطخشان کانا من حواریون عیسیٰ علیہ السلام۔ سلمان جو بطخشان کا بیٹا تھا یہ عیسیٰ کے صحابیوں میں سے تھا۔ 600 سال عمر ہے سلمان کی، 4 سال عمر ہے حسین کی۔ سلمان دیکھ کے کہتے ہیں حسین بچے ہو 4 سال کے اور اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہو۔ دیکھ کے فرماتے ہیں چچا لا تقاسو بنا کما یقاسو بالبشر۔ ہماری عمر کو دیکھ کے، ہماری بشریت کے تقاضوں کو، ظاہری تقاضوں کو دیکھ کے ہمارا قیاس بشر پہ نہ کرو۔ قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہے، قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہے۔ ہم 4 سال کے ہو، سلامت رہے، سلامت رہے، اتنا وقت نہیں ہے، بس آگے آگے بڑھنا ہے۔ ہم چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، 4 سال کے ہو، 70 سال کے ہو، الامام و امام لو کانا صبیہ، امام ماں کی گود میں ہو تو بھی امام ہے۔ سلمان کہتے ہیں حسین
بظاہر تو تیری عمر 4 سال کی ہے، وہ وہاں سے اور وہاں تک جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، لکھنا دل پہ، تیرا کلیجہ تیرے چھاتی کو چیر کے تیری ہتھیلی پہ آئے تو کہہ دینا وہاں، ورنہ چپ بیٹھے رہنا، تجھے تیرے مولا کی عزت کی قسم۔ حسین کو کہہ کہ حسین تو 4 سال کا ہے۔ اب سلمان کی عمر کتنی ہے؟ 600 سال۔ حسین کی ظاہری عمر 4 سال۔ حسین دیکھ کے فرماتے ہیں کیفاؤ امی لما ولدتاؤ سارت مریضتن بساورت ستت ایامن۔ چچا اپنی عمر پہ نہ جا، یہ بتا جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہو گیا تھا؟ سلامت رہے، صحیح سلامت رہے یا علی، سلامت رہے۔ چچا جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہوا تھا؟ کیف علمتا؟ حسین یہ تو 600 سال پہلے کی بات ہے، تو کیسے جانتا ہے؟ یہ اتنی پرانی بات جانتا کیسے ہے؟ توجہ، اب یہ تو پتہ ہے نا سامنے سلمان ہے، بات میں نے ایک کرنی ہے، وہ آخر میں کرنی ہے، اسی کے لیے سمجھے میں میدان بنا رہا ہوں۔ اب سلمان ہے، سلمان عام بندہ تو نہیں، علی کے اسرار کا حامل جی۔ سلمان وہ ہے جسے ابو ذر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ صحیح حالت یہ ہے، رسول فرماتے ہیں اگر سلمان کی معرفت کا علم ابو ذر کو ہو جائے اسے قتل کر دے۔ اور یہ آج کل بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، یہ جی تھوڑے سے فضائل پڑے علی کو حد سے بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا۔ خدا کی قسم جو کہتے ہیں تو تم نے علی کو حد سے بڑھا دیا، وہ مشرک ہے۔ نہ اسے سنو، پہلے سنو کیوں مشرک؟ کیونکہ اس نے اللہ کو محدود کر دیا۔ علی کو حد سے بڑھانے کا مطلب یہ ہے علی کی حد، تو تیرا مطلب ہے اللہ کی حد یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو نے علی کو تو محدود نہیں کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور تو نے علی کو محدود تھوڑی کیا ہے، تو نے تو اللہ کو محدود کر دیا۔ میرا علی لا محدود، تیرا اللہ محدود۔ چلیں یوں نہیں تو یوں صحیح۔ ایک بات سلمان نے ابو ذر کو کی، ابو ذر نے سلمان کو پکڑ لیا، علی کے پاس لے آئے، یا علی یہ آپ کو حد سے بڑھا رہا ہے۔ ابو ذر کہہ رہا ہے یا علی سلمان آپ کو حد سے بڑھا رہا ہے۔ یہ چہروں پہ خشکی نہیں آنی چاہیے، جو کہہ رہا ہوں حرفوں کا ضامن ہوں، لندن میں نہیں رہتا، یہ غریب خانہ میرا قریب ہے، جو کہوں گا آخری ہچکی تک اس کا ضامن ہوں۔ ابو ذر کہتا ہے یا علی سلمان حد سے آپ کو بڑھا رہا ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں سلمان ابو ذر تو کب سے میری حد جانتا ہے؟ تو نے کب سے علی کی حد جان لی؟ مولا نہیں جانتا، سرکار فرماتے جان لے نحنو حدود اللہ ہے، ہم ہی تو اللہ کی حدود ہیں، ہم سے آگے کوئی کسی کو نہیں بڑھا سکتا، کبریا کی حدود ہی ہم 14 ہیں۔ میری جانت دیکھنا۔ سلمان دیکھ کر کہتا ہے کیسے جانتے ہو؟ سلمان ظرف، عرفان، معرفت 10واں درجہ ذہن میں رہے، وقت تو ہے نہیں میں شرح کروں۔ حسین مولا دیکھ کے فرماتا چچا یہ چھوڑ میں کیسے جانتا ہوں، یہ بتا جب تو بیمار ہوا تھا شفا کیسے ملی تھی، کس ڈاکٹر نے تجھے شفا دی تھی؟ سلمان چچا بتائیں کس سے شفا ملی تھی؟ کہتے ہیں حسین بیٹا، حسین لال ہوں تو تیرا خادم، تیری عظمت ہے مجھے چچا کہتا ہے۔ میں بیمار ہوا تھا، میری ماں اٹھا کے مجھے عیسیٰ کے پاس لے آئی تھی۔ انہو اتانی خیط الاخضر فمسحہ بیدی صرت شفیعا۔ فرماتے ہیں حسین لال میری ماں مجھے عیسیٰ کے پاس لے کے گئی تھی، عیسیٰ نے ایک سبز رنگ کا دھاگا دیا تھا۔ اب جو بندہ اس بات پہ بیٹھا رہے زمین پکڑ کے، اللہ کرے پھر وہ قبر میں بھی اسے بولنے کی توفیق نہ ہو، اس سے بڑی بات میں اس منبر سے نہیں کہہ سکتا۔ عیسیٰ نے مجھے سبز رنگ کا دھاگا دیا تھا، کہا تھا میری ماں کو کہ عیسیٰ کی کلائی میں باندھ، یہ دھاگا عیسیٰ کو شفا دے گا۔ جب کہا نا سبز رنگ کے دھاگے نے مجھے شفا دے تھی، دخل یدہ فی ابائہ فخرج منہ قمیض الاخضر، حسین نے ابا کے جیب میں ہاتھ ڈالا، سبز رنگ کا کرتا نکال کے کہتے چچا پہچان وہ دھاگا اسی کرتے کا تو نہیں تھا۔ سلامت رہے۔
چچا سلمان ہے. کہنی تو میں نے اب ہے بات جو کہنی تھی. کام حسین مولا یہ کرتا کہاں سے آیا؟ کہا ہماری وہاں کی اترن ہے. وہاں کی اترن. ختم ہو گئی بات. ہاتھ جوڑے سلمان. اب آخر سلمان تھا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے عرفنی حقیقت ذاتک، مجھے اپنی ذات کی حقیقت بتا. اور یہی میں نے کہنا ہے جس کے لیے میں نے 10 منٹ صحیح بسم اللہ جس کے لیے میں نے 10 منٹ لیے ہیں. ہے سلمان. مجھے نہیں پتا کس کا ذہن کیا ہے اور کون کیا سننے آیا ہے اور کون کس تخیل میں ڈوبا ہوا ہے. سلمان وہ ہے کہ اس سے آگے آل محمد کی معرفت رکھنے والا بندہ کائنات میں نہیں ہے. نا حامل کلیجہ ہے برداشت کا سلمان کا. سلمان میرے اب تصور یوں کرو، حسین و سلمان سامنے، نبی ممبر پہ، علی صحن میں ٹہل کے سلمان و حسین کی گفتگو سن کے مسکرا رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں حسین مولا مجھے اپنی ذات کی حقیقت بتا. سلمان کا ذہن مقام ذہن میں ہے ذہن میں. اب دیکھنا میری جانب. حسین مولا مجھے اپنی حقیقت بتا. ابھی میرے مولا نے لب کھولے ہی تھے، ممبر سے اترے تیرے رسول، دوڑ کے حسین کے منہ پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اِنَّا ابنی لا تتعلم ولا تحکی کمثل سلمان. حسین خبردار سلمان جیسوں کو اپنی حقیقت نہ بتانا. ارے اپنی مرضی. اب تو کیا سننے لگا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. بسم اللہ. علی 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 یا علی سلامت رہے. میں راضی تم پہ. کہا حسین کتنی دفعہ روکا ہے سلمان جیسوں کو اپنی ذات کی حقیقت نہ بتا. یہ صرف ہماری صفتوں کے حامل ہیں، ہماری ذات کا متحمل سلمان بھی نہیں. کیوں؟ لِأَنَّ ذِلَّهُ بِحَقِیقَتِ ذَاتِكَ. اگر تو نے اپنی ذات بتا دی سلمان کی گمراہی کا ڈر ہے. بس سمجھ لے جس کی ذات کی حقیقت کو سلمان نہیں جانتا اس کی حقیقت کو مولوی کیسے جان لے گا؟ میں راضی رہا. صحیح میں راضی رہا. بس سمیت لیا بیان. تمام ہوئی بات. سلمان اگر حامل اسرار امیر المومنین ہے تو سلمان بھی علی کی صفتوں کا حامل ہے، ذات کا نہیں ہے. ہاں علی کی ذات صرف اللہ جانتی ہے. یہ کیا ہے سلمان کی بھی برداشت نہیں. سلمان صرف صفتیں جانتا ہے. ختم ہوگی بات. لا تحکی مثل سلمان. سلمان جیسوں کو اپنی حقیقت نہ بتا حسین. عزیزو بس یہی درس ہے. لیکن سلمان نے نہ شک کیا نہ انکار کیا، سر تسلیم خم کیا، اقرار کر لیا. انہیں ماننا، انہیں شک نہ کرنا، بلا حجت انہیں تسلیم کرنا سنت سلمانی ہے، اور ان میں سوچ پیدا کرنا سنت شیطانی ہے. ہاں یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. انہیں سوچے آدم کی سوچ واپس نہ آئے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ ہاں جی ختم ہوگی بات. عزیزو غریبوں کے درد کے دن ہیں. لٹ گیا ہے غریب پردیس میں. دعا کرو اگر کسی پردیسی کے حق میں مقدر میں لٹنا بھی ہو، دعا کیا کرو کہ اس کے ساتھ بہنیں نہ ہوں. یہ وہ غریب ہے جو بہنوں کے ساتھ لٹتا رہا پردیس میں. عزیزو 4 مظلوم کربلا میں ایسے ہیں جن کی لاشوں پہ بھی ظلم ہوا. سبحان اللہ. صرف چند لمحے غریب کو مل کے رونا ہے ہم نے. 4 غریب ایسے ہیں جن کے سر تن سے جدا بڑے ظلم سے کیے گئے. پھر سن لو، قتل کے بعد سر تو جدا ہوتے ہیں
जुदा सब के हुए, लेकिन 4 गरीबों के बड़े जुल्म से हुए। पहला गरीब हसन का लाल, मैं सब नहीं बता सकूंगा, इशारे से सुन लेना। हसन का लाल कासिम वो गरीब है, तेरे वक्त का इमाम, इमाम ज़माना पर्दे में मातम करके कहते हैं, मेरा सलाम उस कासिम पे जिसका सर तन से जुदा घोड़ों के सुमो ने किया। सुबहान अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फरमाते मेरा हसन के उस लाल पे सलाम जिसका सर घोड़ों के सुमो ने तन से जुदा किया। ये है पहला गरीब। दूसरा गरीब बीबी रबाब का असगर। ना मैं सारे पढ़ सकता हूं ना तू सारे सुन सकता है, बस इतना सुन ले, असगर का सर तन से जुदा कैसे हुआ। करबला का कोई जाहिर है तुम में? कोई करबला का जाहिर? सही, बिस्मिल्लाह, मेरे सामने गवाह है। तुझे हुसैन की गुर्बत की कसम, मेरे भाई ये बताना, क्या करबला में असगर की कब्र है? जाओ उलमा से पूछो, तसल्लियां करो। नहीं है असगर की कब्र। पूछो उलमा से क्यों नहीं है। पता कहाँ है? हुसैन मौला की जियारत पढ़ के इधर आओ, एक कोने में अली असगर की जियारत लगी है। पूछो उलमा से क्यों? क्योंकि हुसैन का सीना कब्र है असगर की। इससे आगे मैं और क्या उरिया लफ्ज़ इस्तेमाल करूं? असगर की कब्र हुसैन का सीना है। पूछो क्यों? जब करबला की धरती में दफन हुआ था ये शहजादा, नेज़े से फिर उठाया गया था, उठाया गया था। इब्ने साद कहता है शिमर असगर का सर तन से जुदा कर, नेज़े पे सवार कर। शिमर कहता है असगर का सर ऐसे तन से जुदा नहीं करना। कहता है कैसे करना है? अब मुझे छोटी औलाद वालों सैयदों मुझे माफी देना। इसने एक हाथ में रुबाब का लाल उठाया, इसने एक हाथ में खंजर लिया। ये असगर और खंजर लेके रबाब के सामने चलता चलता ये वहां आया जहां हुसैन का लाशा बड़ा था। ये असगर को लेके हुसैन के लाशे के करीब आया। काम क्या किया? इसने असगर को हुसैन के सीने पे लिटाया। असगर को हुसैन के सीने पे लिटा के इसने पहलू से खंजर निकाला, असगर की मां को दिखा दिखा के। मातमी जरूर मातम करना। मैं पढ़ता हूँ, मैं रिवायत बाद में बताऊंगा, पहले बैठ जो मैं बताऊंगा रिवायत। रिवायत की जिम्मेदारी मेरी है। आप अदब से, तमीज से, तहजीब से, बदतमीजी नहीं करनी। हाँ, रिवायत जाने मैं जानूं, रिवायत मेरी जिम्मेदारी है। मजलूम के गम में ये रुकावट डालना ये कोई ईमानी फेल नहीं है। जिसे तकलीफ और रिवायत का मैं ज़ामिन हूं। इसने असगर का तन यूं सर यूं तन से जुदा किया। अब दिल दुखे मुझे माफ करना, अभी मैं रिवायत दिखाऊंगा। ये बहरुल मसा मेरे घर पे पड़ी है, मेरी गाड़ी में पड़ी है। जिसे तकलीफ हो मैं दिखाऊंगा। तीसरा गरीब है अकबर। इसके लिए बस इतना सुन लो कि अकबर का सर अकबर की मां के सामने, और चौथा गरीब है अब्बास। मैं उरिया लफ्ज नहीं पढ़ूंगा, इशारे से गुजर जाऊंगा। जब अब्बास का सर तन से जुदा हुआ, करबला की जमीन में जलजला आया। 4 साला सकीना ने मातम किया, मेरे चचा पे जुल्म न करो। मातम हुसैन। जो रिवायत चाहिए मेरे साथ हो, मैं बैठने नहीं, मेरे मजलिस में जाना है। पर मोहम्मद